اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عمرو درویش فوجی تھا، جنگلوں میں پیدا ہوا اور فوج میں اس کی عمر میدان جنگ میں گزر رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے خواب سمجھا، لیکن لڑکی نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں۔ لڑکی باہر چلی گئی اور طبیب کو بلا لائی۔ طبیب نے اسے دیکھا اور دوائی پلا کر چلا گیا۔ فوراً 2 صلیبی آ گئے۔ وہ سوڈانی زبان روانی سے بولتے تھے، تخریب کاری کے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے عمر درویش کو اس مہم کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ وہ قید میں رہا ہے، بلکہ یہ بتائے گا کہ میدان جنگ میں اسے ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اسے کہا تھا کہ مصری فوج کا سوڈان پر حملہ مصر کے لیے مہنگا ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سوڈان کا ساتھ دیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ صلیبیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مجذوب عالم کے بھیس میں مسلمانوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی اور مصر کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرے گا۔ عمرو درویش خندہ پیشانی سے رضامند ہو گیا۔ اسی وقت اس کی ٹریننگ اور ریہرسل شروع ہو گئی۔ شام کے بعد اس کے آگے لڑکیوں نے کھانا چنا، شراب بھی رکھی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ کھانے کے بعد جب لڑکیاں دسترخوان سمیٹ کر لے گئیں تو ایک اور لڑکی شب خوابی کے لباس میں آ گئی۔ اس کا جسم نیم اریاں اور چال ڈھال اشتعال انگیز تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ عمرو درویش نے لڑکی سے پوچھا۔ آپ کے لیے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں آپ کے پاس رہوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مشی، لڑکی نے جواب دیا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مشی، عمرو درویش نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم چلی جاؤ۔ میں حکم لے کر آئی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھ سے یہ لوگ جو بات منوانا چاہتے تھے وہ میں نے مان لی ہے۔ عمرو درویش نے کہا، اب مجھے تم جیسے حسین فریب کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں، مشی نے کہا، آپ کے متعلق مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میں انعام کے طور پر آئی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ سپاہی جب میدان جنگ سے آتے ہیں تو ان کی روح عورت کی طلبگار ہوتی ہے۔ میں ہارا ہوا سپاہی ہوں، عمرو درویش نے کہا۔ میری روح مر گئی ہے، مجھے اپنے جسم سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی کسی بھی ضرورت کا احساس نہیں رہا۔ قید خانے میں ابلے ہوئے پتے کھاتا رہا تو بھی مطمئن رہا۔ یہاں اتنے اچھے کھانے کھائے ہیں تو بھی مطمئن ہوں، لیکن خوش نہیں ہوں۔ میں شکست خوردہ ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی جیسے کسی نے جلتا رنگ چھیڑ دیا ہو۔ شراب کے 2-4 گھونٹ آپ کو مسرتوں سے مالا مال کر دیں گے، لڑکی نے کہا۔ حلق سے اتر جائے تو مجھے دیکھنا، مجھ میں آپ کو پھولوں کا حسن نظر آئے گا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، عمر درویش نے کہا۔ ہم عصمتوں سے کھیلا نہیں کرتے، عصمتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ صرف مسلمان لڑکیوں کی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہوگے، لڑکی نے کہا۔ میں مسلمان نہیں اور تم عصمت والی بھی نہیں، عمرو درویش نے کہا۔ پھر بھی میرا فرض ہے کہ تمہاری عصمت کا خیال رکھوں۔ لڑکی مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اپنی قوم کی ہو یا اپنے دشمن کی، مسلمان اگر ایمان کا پکا ہے تو اس کی عصمت کی حفاظت کرے گا۔ تم تمام رات میرے پاس بیٹھی رہو، صبح سب کو بتاتی پھرو گی کہ رات ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر گزاری ہے۔ کیا میں خوبصورت نہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم جیسی بھی ہو میرے کسی کام کی نہیں، عمرو درویش نے جواب دیا۔ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اگر تم اس ذلیل زندگی سے آزاد ہونا چاہو تو میں تمہیں جان پر کھیل کر یہاں سے نکال لے جاؤں گا اور کسی شریف گھرانے میں آباد کر دوں گا۔ آپ سے پہلے بھی یہاں ایک شخص آیا تھا، مشی نے کہا۔ وہ بھی آپ کی طرح باتیں کرتا تھا، وہ بھی سوڈانی مسلمان تھا۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ عورت میں دلچسپی نہیں لیتے۔ میں نے مصر کے کئی مسلمان دیکھے ہیں، وہ عورت کو دیکھ کر بھوکے درندے بن جاتے ہیں۔ میں 3 ایسے مصری مسلمان بتا سکتا جنہیں میں نے اور شراب کی سراہی نے غدار بنایا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ ایمان فروش ہیں، عمرو درویش نے کہا۔ تم باتیں کر رہی ہو تو میں تمہارے چہرے پر اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، مشی نے کہا۔ آپ سے پہلے جو یہاں آیا تھا اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ اسحاق کی بات کر رہی تھی۔ اسحاق کو جب اس کمرے میں لایا گیا تھا تو اسی لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے عمرو درویش سے کہا، اس سوڈانی مسلمان نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایسا سوال مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے پوچھا تو میں رات بھر سوچتی رہی کہ میرے ماں باپ کون تھے اور کیسے تھے۔ ضرور مجھے کچھ یاد آتا تھا اور ذہن کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی یاد سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج آپ نے ان کی پھر یاد تازہ کر دی ہے۔ میں جب محسوس ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے ماں باپ بھی ہوں گے تو میں خوش رہتی تھی۔ آپ سے پہلے آنے والے سوڈانی مسلمان نے میرے اندر ایسے جذبات بیدار کر دیے ہیں کہ میری خوشی پر اب اداسی کا سیب سوار رہنے لگا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی یاد نہیں، لڑکی نے کہا۔
میں خون کے رشتوں کو سمجھتی ہی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ، عمرو درویش نے کہا۔ آپ کو نیند آ رہی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں، مجھے آپ جیسے آدمی اچھے لگتے ہیں۔ میں جس آدمی کے ساتھ کچھ وقت گزرتی ہوں اس سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے، مجھے مسکرانا پڑتا ہے۔ وہ سوڈانی مسلمان جو آپ سے پہلے یہاں آیا تھا مجھے ساری عمر یاد رہے گا، جسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ آپ دوسرے آدمی ہیں جس کی میں ہمیشہ قدر کروں گی۔ آپ نے میرے اندر روح اور جذبات کو بیدار کر دیا ہے۔ آپ مجھے شاید روح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مجھے جسم کی بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں ابرو باختہ لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم عقل اور فراست کی باتیں کرتی ہو، عمرو درویش نے کہا۔ میں حسین اور میٹھا زہر ہوں، لڑکی نے کہا۔ پتھروں کو موم کرنے کی مجھے تربیت دی گئی ہے، میں کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں۔ جابر حکمران کی تلوار اپنے قدموں میں رکھوا سکتی ہوں اور عالموں کے منہ پھیر سکتی ہوں، مگر اپنے آپ کو وہ موم سمجھنے لگی ہوں جو ذرا سی حرارت سے پگھل جاتا ہے، کسی پتھر کو پگھلا نہیں سکتا۔ یہ میری باتوں کا اثر نہیں، عمرو درویش نے کہا، یہ میرے ایمان کی حرارت ہے جس نے تمہیں پگھلا دیا ہے۔ میں نے تمہارے اندر خون کے رشتے بیدار کر دیے ہیں۔ تم انسان ہو، تم کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، تم کسی قوم کی آبرو ہو۔ میں تمہیں ہر رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ رات گزرتی جا رہی تھی، نیند کا خمار اور عمرو درویش کی باتیں لڑکی پر غالب آتی جا رہی تھیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ پلنگ کی پائنتی بیٹھی ہوئی تھی، وہیں لڑک گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پلنگ پر اور عمرو درویش کو فرش پر سوتے دیکھا۔ اس نے عمرو درویش کو جگایا نہیں، اسے دیکھتی رہی۔ اس کے سینے میں ہلچل بپا ہو گئی۔ اس نے اپنے گالوں پر اپنے آنسوؤں کی نمی محسوس کی اور حیران ہوئی کہ اس کے جسم میں آنسو بھی ہیں۔ اس کے آنسو کبھی نہیں نکلے تھے۔ اس نے عمرو درویش کے پاس دو زانو ہو کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا۔ عمرو درویش کی آنکھ کھل گئی، لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ تمہیں فرش پر نہیں سونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا جس سے عمرو درویش نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ لڑکی کمرے سے چلی گئی۔ ناشتے کے بعد سوڈانی سالار دو سلیبیوں کے ساتھ آ گیا۔ میری ایک بات اور سے سن لیں، عمرو درویش نے سالار سے کہا۔ مجھے کسی بھی وقت اسحاق کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، آپ اسے پریشان کرنا چھوڑ دیں، اسے کسی کھلی اور آرام دہ کوٹھڑی میں رکھیں، اسے تہخانے سے نکال کر اوپر لے آئیں۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے منا لوں گا، اسے دھوکہ بھی دے لوں گا۔ اگر وہ نہ مانا تو آپ اس کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھیں کر لیں۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ صلیبی مشیروں نے عمرو درویش کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ اس نے خوبی سے نقل کی۔ انہوں نے اسے جو باتیں بتائیں وہ بھی اس نے زبانی یاد کرنی شروع کر دیں۔ 4-5 روز اس کی تربیت ہوتی رہی۔ دن کے دوران صلیبی اس کے ساتھ ہوتے تھے اور رات کو لڑکی اس کے پاس ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اس کی مرید بن گئی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ لڑکی سمجھنے لگتی تھی۔ 6-7ویں روز عمرو درویش ایک درویش کے روپ میں اپنے علاقے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے درویشوں اور مجذوب عالموں کے کپڑے پہنائے گئے۔ مشی نے اسے کہا تھا کہ جب وہ اپنی مہم پر روانہ ہو تو اسے بھی ساتھ لیتا چلے۔ اس کی خواہش پر عمرو درویش نے سوڈانی سالار سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو انعام کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ لڑکی اسے دے دی گئی۔ اسے مستور کرنے کے لیے لڑکی کو برقع نما لبادہ دے دیا گیا۔ 3 اونٹ دیے گئے، ایک پر عمرو درویش سوار ہوا، دوسرے پر مشی اور تیسرے پر ایک خیمہ اور کھانے پینے کا سامان لاد دیا گیا۔ سوڈانی سالار نے عمرو درویش کو 2 باتیں بتائیں، ایک یہ کہ اسحاق کو تہخانے سے نکال کر اوپر کھلے کمرے میں بھجوا دیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں اپنے آدمی موجود ہیں جو اسے خود ہی ملیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ عمرو درویش مشی کو ساتھ لے کر ایک خطرناک مہم پر روانہ ہو گیا۔ سوڈانی سالار اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب سوڈانی مسلمان تھے اور مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں سوڈان کی حکومت سے بہت انعام و کرام ملتا تھا۔ اپنے علاقے میں وہ پکے مسلمان بنے رہتے تھے۔ وہ جا چکا ہے۔ سالار نے انہیں کہا، تم دوسرے راستے سے روانہ ہو جاؤ، اکیلے جانا، اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ جہاں تمہیں شک ہو کہ یہ شخص دھوکہ دے رہا ہے اسے ایسے طریقے سے قتل کر دو جس سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں ایک اور آدمی بھیج رہا ہوں، انہیں اپنے گھروں میں رکھ لینا۔ یہ سب ایک دوسرے کے بعد روانہ ہو گئے۔ سوڈانی سالار نے 2 آدمی اور بلائے۔ وہ صرف سوڈانی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان سے سالار نے کہا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنے علاقے میں جا کر سب ایکا نہ کر لیں۔ یہ 6 آدمی ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ مسلمان ہیں، وہاں جا کر ان کی نیت بدل سکتی ہے۔ اگر عمرو درویش ٹھیک رہا تو تمہیں آتش گیر مادے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ان آدمیوں نے گھروں میں چھپا رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔
وہ سپاہی جس نے اسحاق کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بچایا اور کمانڈر کو قتل کیا تھا اسحاق کے گھر رہتا تھا۔ جس روز عمرو درویش روانہ ہوا اس روز سپاہی کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ ایک تیر آیا جو اس کے جسم کو چھوتا ہوا ایک درخت میں جا لگا۔ سپاہی دوڑ پڑا اور اسحاق کے گھر جا پہنچا۔ اس نے اسحاق کے باپ کو بتایا کہ اس پر کسی نے تیر چلایا ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ تیر کس نے چلایا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ سوڈانیوں نے اسے قتل کرنے کی پہلی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی یعنی انٹیلیجنس کا سربراہ علی بن سفیان قاہرہ میں تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی صلیبیوں کے دوست مسلمان امراء سیف الدین اور گمگشتگین کو اور الملک الصالح کی فوج کو شکست دے کر ان مخالفین کے مرکزی شہر حلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے یہ مسلمان مخالفین ایسی افراتفری اور بوگھلاہٹ میں بھاگے تھے کہ کہیں بھی قدم نہ جما سکے۔ راستے میں 3-4 اہم مقام تھے جہاں وہ رک جاتے اور اپنی بکھری ہوئی افواج کو اکٹھا کر لیتے تو صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پسپائی کے ایسے راستے اختیار کیے جو جنگی لحاظ سے ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی اور ان اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ ان کی منزل حلب تھی۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات کیسی کیسی کروٹیں لے رہے ہیں۔ قاصد انہیں رپورٹیں دیتے رہتے تھے جن سے پتا چلتا تھا کہ طرح طرح کی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے، سازشیں انہیں پریشان کر دیا کرتی تھیں اور یہ حقیقت ان کے لیے زہر کی طرح تلخ تھی کہ ان سازشوں اور تخریب کاری کے ہدایت کار صلیبی اور آلائی کار مسلمان تھے۔ علی بن سفیان ان کا دستراز تھا بلکہ ان کی آنکھیں اور کان تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے مصر سے غیر حاضری کے دوران مصر میں ہی رہنے دیا اور اپنے ساتھ اس کے معاون حسن بن عبداللہ کو رکھا۔ مصر کی حکومت سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے حوالے تھی۔ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں العادل راتوں کو سوتا بھی کم تھا۔ علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس طرح مصر کا امن و امان اور اس خطے میں اسلام کی آبرو کا تحفظ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر میں تخریب کاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ 2-4 ماہ پہلے العادل نے سوڈانیوں کے ایک عجیب و غریب اور بڑے ہی خطرناک حملے کو غیر معمولی کامیابی سے تباہ کر دیا تھا، لیکن سوڈانیوں کے عزائم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا کیونکہ ان کا یہ حملہ جو ناکام ہوا تھا باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں تھا۔ سوڈان کی باقاعدہ فوج نقصان کے بغیر تیار کھڑی تھی۔ اس فوج کو صلیبی تربیت دے رہے تھے اور بعض دستوں کی کمان بھی صلیبیوں کے ہاتھ تھی۔ سوڈان کے خطرے کی پیش بندیاں یوں کی گئی کہ سرحد پر سرحدی دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ علی بن سفیان نے اپنے شعبے کے بے شمار آدمیوں کو سرحد پر پھیلا دیا تھا۔ یہ سب جاسوس اور مخبر تھے۔ وہ صحرائی مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بیس میں سرحد پر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا رابطہ سرحدی چوکیوں کے ساتھ تھا۔ ان چوکیوں پر ان کے لیے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سرحدی دستوں کے گشتی سنتری بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک انتظام اور بھی تھا۔ علی بن سفیان کے چند ایک ماہر جاسوس تاجروں کے بہروپ میں سوڈان کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے تھے جسے آج کل اسمگلنگ کہا جاتا ہے۔ انہیں مال دے کر سرحد پار کرا دی جاتی تھی۔ یہ لوگ سوڈان جا کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مصر کے سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آئے ہیں۔ سوڈان میں بعض اجناس کی قلت تھی جس میں اناج خاص طور پر قلیل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایت کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی اسمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان کے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے ان میں زیادہ تر جاسوس تھے جو مصر کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں جاسوس مصری جاسوسوں نے بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو تاکہ یہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہرہ میں نظر آنے لگی۔